السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال بہ سال تک مار کاریاں جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ مار کا پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ خطین کی جنگ تھی جو ہفتہ کے دوران 24 ربیع الاول 385 عیسوی کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے 14 اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفاء گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شاہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی، پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھ لے جاتے دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال کے بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے، اور جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے کے بچے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا، جس سے سلطان کی دینی اہمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کر دیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے، روٹی اور نمک جیسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجینالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمہ میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنے کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تم سے انسانیت و شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائے۔ یہ فکرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا کہ دیکھ اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گئی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کرے۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی اس لیے اسے قتل کر دیا۔ اب جو کچھ گزر گیا سو گزر گیا۔